رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 7 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں، 980 کلمے ہیں، 4169 حروف ہیں۔ یہ ترتیب میں 29ویں اور نزول میں 85ویں صورت ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے اس کی ابتدائی آیتیں پڑھی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں تک 9 پارے تفسیر فرما گئے تھے۔ اس کے بعد جس آیت سے انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے یہاں تک ابھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معافی چاہتا ہوں آنے میں دیر ہوئی، میں ابھی لاہور سے پہنچا ہوں اور صرف وضو کر کے آ گیا ہوں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اسی لیے گلا صاف ہونے میں دیر لگ رہی تھی۔ معافی چاہتا ہوں۔ رات کو فیصل آباد میں حضرت سیدنا محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، وہاں خطاب کر کے صبح فجر لاہور آیا ہوں، لاہور سے ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ پہلی بات، ماہ رجب آج اپنی گنتی پوری کر رہا ہے۔ اس کے بعد مہینہ شروع ہوگا شعبان المکرم، شعبان المعظم کا۔
حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ مہینہ سرکار کا شروع ہونے والا ہے۔ اس کی 2 تاریخ کو آیت درود و سلام نازل ہوئی۔ اسی میں شب براءت بھی ہے، 15ویں شب۔ اسی میں فخر کونین، سبط رسول، سردار نوجوانان جنت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور متعدد واقعات۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ یہ مہینہ عطا فرمائے اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر رمضان آئے گا، سال بھر گنتی پوری ہوگی تو پھر رمضان آ جائے گا۔ سیدنا امام اعظم، امام الائمہ، اماموں کے امام، سراج الامہ، امت کے آفتاب، کاشف الغمہ، اندھیرے دور کرنے والے، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ شعبان کے شروع دنوں میں ان کا وصال ہوا۔ وہ ہمارے امام ہیں۔ یہ روضہ رسول پر جاتے تھے، جا کر سلام کرتے تھے، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام ہو۔ تو قبر رسول سے آواز آتی تھی، اے مسلمانوں کے امام تم کو بھی سلام ہو۔ بہت بڑی ہستی ہے، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ 77 یا 80 ہجری میں پیدائش ہوئی، 150 ہجری میں وفات ہوئی۔ آج دنیا بھر کے مفتی، فتویٰ دینے والے، فقہ جس کو اردو میں فقہ کہتے ہیں، پڑھنے والے، فقہ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں، وہ سب کے سب جتنے ہیں دنیا بھر میں 1300 کتنے برس سے، امام شافعی فرماتے ہیں کلہم فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، فقہ میں سب کے سب ابو حنیفہ کا کنبہ ہیں، وہ سب کے استاد ہیں، وہ سب کے ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے پاس علماء کی ایک جماعت تھی۔ وہ علماء جن کو ہم کہیں کہ جی وہ علم کے پہاڑ تھے، ان کے سامنے مسئلہ رکھ کر گفتگو ہوتی، آپ اپنی رائے لکھ کر پہلے رکھ دیتے، سب میں گفتگو ہوتی، سب کی رائے پیش کی جاتی، پھر آپ اپنی پیش کرتے تو سب کہتے کہ سب سے بہترین آپ کی رائے۔ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے تھے، قرآن حدیث کے مقابل بات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے 83,000 اصول بنا دیے، جن سے میری معلومات کے مطابق اب تک 6 کروڑ سے زیادہ مسئلہ نکالا جا سکا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب آپ اتنی بات سن لیں، بخاری شریف کا نام آپ نے سنا ہے، مسلم شریف کا نام آپ نے سنا ہے، حدیث کی کتابیں، ان کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے، صحیح کتابیں۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اندازہ کریں امام اعظم کی کیا شان ہوگی۔ وہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی اور ان سے روایت بھی لی ہے۔ بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ مسئلے حل کرنا
امام شافعی فرماتے ہیں جتنا امام اعظم کی وفات پر دنیا روئی ہے شاید کسی پر نہ روئی ہو، اور خاص طور پر عورتیں بہت روئی کہ آپ جس طرح مسائل کا حل پیش کرتے تھے اب کوئی پیش کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا اگر دین علم ثریا پر، کیا مطلب آسمان پر بھی ہوگا، تو ابنائے فارس، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابنائے فارس میں سے کوئی ہوگا جو وہاں سے لے آئے گا۔ یہ اشارہ امام اعظم کی طرف تھا کہ انہوں نے علوم کے دریا بہائے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں، ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں جو اس وقت میرے سوا کوئی اور نہ کرے، پوری دنیا میں میرے سوا کوئی اور۔ اب قسم ٹوٹتی ہے تو وہ حانس ہوتا ہے، اس پر جرمانہ پڑے گا، کفارہ پڑے گا۔ جس مفتی کے پاس گئے سب نے کہا کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جو کوئی اور نہ کر رہا ہو، اور پھر دنیا کتنی بڑی ہے، کیا معلوم کہاں کہاں کون ہے، تو تمہاری قسم جو ہے وہ غلط پڑ جائے گی۔ بعضوں نے لکھا کہ اس نے طلاق دی تھی کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ انہوں نے کہا پھر ایسی صورت میں طلاق پڑ جائے گی۔ سب سے پوچھنے کے بعد کسی نے کہہ دیا امام اعظم کے پاس جاؤ۔ امام اعظم کے پاس آ گئے، آپ نے فرمایا بچ جائے گا۔ کہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کو مکہ لے جاؤ، خانہ کعبہ خالی کراؤ، یہ اکیلا طواف کرے، کعبہ کہیں اور نہیں ہے، یہ اکیلا طواف کرنے والا ہوگا، اس وقت پوری دنیا میں اس کے سوا کوئی اور انسان طواف کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس طرح آپ مسئلے حل کرتے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کعبے میں لوگ جمع تھے، لوگوں کو پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ وہی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ صرف امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، اور جو مقتدی صرف آمین کہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ لوگوں نے شور مچا دیا، 2 ادھر سے کھڑے ہو گئے، 4 ادھر سے، 10 ادھر سے، آواز نہیں سمجھ آ رہی تھی، اتنا بول رہے تھے۔ آپ نے ان سے کہا اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی، تم ایسا کرو کہ اپنے اندر جس کو تم سب سے زیادہ معتبر، اعتبار والا، قابل سمجھتے ہو، اس کو مقرر کر لو کہ وہ تمہاری بات کر دے، اور تم سب اس کی تائید کر دو کہ اس کی بات ہماری بات۔ لوگوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اس طرح شور ہوگا تو آواز کیسے آئے گی، سمجھ کیسے آئے گی؟ انہوں نے ایک آدمی مقرر کر دیا کہ اس کی بات ہماری۔ فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ امام کہے اس کی بات سب کی بات ہوگی، سارے آمین کہہ دیں گے اس کے بعد۔ اس طرح آپ مسئلے حل کرتے تھے۔ اور تقویٰ کا کیا عالم تھا، زہد کا کیا عالم۔ 46 برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اتنے عبادت گزار تھے۔ اگر علم کا سمندر تھے تو عبادت کا پہاڑ تھے وہ، اتنی شان تھی ان کی۔ اور تجارت کرتے تھے کپڑے کی، 4000 استاد ہیں ان کے۔ امام صاحب نے کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا اس کو بھی اپنا استاد کہہ دیا۔ کتنے استاد؟ 4000۔ کتنا آپ نے حاصل کیا، کتنی یاداشت تھی، کس طرح مسئلے حل کرتے تھے۔ یہ باقی جتنے ائمہ ہیں، امام ہیں، سب ان کے شاگرد ہیں۔ وہ بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے، ان کا بھی دن منایا جائے گا، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں، وہاں جا کے نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔
امام شافعی خود امام ہیں، مجتہد ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ائمہ کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک ان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا جن ہستیوں کا کریں گے۔ یہ سورت عنکبوت، عربی میں عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، انگلش والے اسپائڈر کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کوئی اور نام ہو تو آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ سورت ہے، پارہ نمبر 20 ہے اور سورت نمبر 29 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ یہ مقطعات کا مطلب ہے ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، لکھا اکٹھا جائے گا، پڑھا الگ الگ جائے گا، الف الگ پڑھا جائے گا، لام الگ پڑھا جائے گا، میم الگ۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ ہم خود سے اس کا ترجمہ کر سکتے، اونچی کہیے۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، کوڈ ورڈز کہتے ہیں نا آپ، جس طرح یہ راز ہیں۔ یہ قرآن کی کچھ سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، ہم خود اس کا کوئی ترجمہ کر سکتے نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، اس گمان میں ہیں کہ وہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے، ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ یعنی ہر ایمان والے کا ضرور امتحان، اونچی کہیے، آزمائش، ایگزام، ٹیسٹ ہوگا۔ یہ امتحان کرنا اللہ تعالی کی سنت ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو، اگلوں کو بھی جانچا، آزمایا، تو ضرور اللہ تعالی سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ بعض نسخوں میں آپ ترجمہ پڑھیں گے کہ اللہ جان لے گا، تو کیا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے؟ جو یہ کہیں کہ اللہ کو بندے کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ اونچی تفسیر بلغت الحیران نام ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندے کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو بتائیے ایسے عقیدوں والے درست ہو سکتے ہیں؟ ان کی نماز ہوگی؟ جب ان کی اپنی نہیں ہوگی، ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت
اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا علم ذاتی ہے، اس کا اپنا علم ہے، اس کو کسی نے علم دیا نہیں، وہ ذاتی طور پر حقیقی طور پر سب کچھ جانتا ہے، اس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کو پتہ چلے گا تو ایسی بات ہم کریں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ مخلوق میں جس کسی کے پاس علم ہے رب کا دیا ہوا ہے، اللہ کا علم اس کا اپنا ہے، اور کتنا ہے اس کی کوئی پیمائش ہو سکتی؟ ہم سوچ میں بھی کہ نہیں اتنا ہوگا، اتنا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے اور یقینی ہے، اس کو کسی طرح بھی کسی کمزوری، مجبوری، معذوری وغیرہ، یہ تو لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے بولنے پڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تصور نہیں۔ وہ سب کچھ خود سے جانتا ہے، کیا ہوگا، کیا کوئی کرے گا، اس کو پتہ ہے۔ یہ جو کہنا کہ نہیں اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ یہ ابھی جو آپ نے اس سے پہلے آیتیں سورہ قصص کی سنی ہیں، یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا امتحان ہے۔ ہر ایک کا امتحان بقدر قوت ایمانی، یعنی اس کی ایمانی قوت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا۔ کسی کو بیماری آتی ہے، کسی کو ناداری آتی ہے، کسی کو غربت، کسی کو مصیبت، کوئی حادثہ، یہ سب رب کی آزمائشیں ہیں۔ کسی کے لیے امتحان، کسی کے لیے سزا، کسی کے لیے درجے بڑھانے کا سبب۔ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ تو کیا اس طرح کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دی گئی تو کوئی وجہ تھی؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اللہ کا یہ قانون ہے۔ حضرت آدم کا امتحان ہوا، نوح علیہ السلام کا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، یونس علیہ السلام کا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، حضرت عیسیٰ کا۔ اللہ آزماتا ہے، لیکن ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلی جماعت کے بچے سے آپ 12ویں جماعت کا سوال کریں گے؟ اونچی 12ویں جماعت والے سے آپ اس سے اگلی جماعت کا سوال نہیں۔ تو ہر ایک کی قابلیت ہوتی ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑا درجہ نبیوں کا، اور نبیوں سے بڑا درجہ میرے نبی کا۔ تو ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ اللہ کیسے آزماتا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ لام وَلَنَبْلُو، ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، خوف میں ڈال کر، والجوع، اور بھوک کی تکلیف دے کر، بھوک پیاس میں مبتلا کر کے،
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ، جان کو خطرے میں ڈال کر، وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات میں نعمتیں بھی ہیں، بچے بھی شامل، بچے لے کر، نعمتیں لے کر تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کے ایمان کی کیا حالت ہے، کون کتنا سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہاں فَلَا يَعْلَمَنَّ کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون، کیونکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ امتحان میں۔ کہاں ہوتی ہے بھئی؟ 1 سال گزرا، سلیبس نصاب پڑھایا، اسکول میں ماسٹر صاحب نے، ٹیچر نے، استاد نے، ایک کتاب تھی، 50 بچے ایک کلاس میں، سب نے پڑھا۔ اب پتہ کیا چلے کہ کس نے کتنا یاد کیا ہے، کون کتنا قابل ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اونچی گئی ہے تو امتحان لیا جاتا ہے، امتحان ہوتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کہ کس نے سبق یاد کیا ہے اور کس نے نہیں یاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو تکلیف آنے پر شکایت نہیں کرتے، بال نہیں بکھیرتے، نوچتے کھسوٹتے نہیں ہیں، واویلا شور نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، رانوں پہ ہاتھ نہیں مارتے، صبر و رضا کے پتلے بن کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی کس کی طرف جانا ہے؟ ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ ایک بال بھی تو اپنا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی ہم نے کمایا ہے، محنت کی ہے، تو کمانے کے لیے دماغ کس نے دیا ہے؟ جسم کس نے دیا ہے؟ اور یہ کما کہاں سے لیا ہے؟ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں نا بھئی۔ آپ غلہ لیں گے، چیزیں لیں گے، سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ ہی کے پاس سے۔ تو اللہ ہی کا ہے اور ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی اونچی گئی ہے نہیں، تو ہم نے کیا دیا پھر؟ وہ جو شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے کیا دیا ہے؟ اچھا جی آپ لاتے ہیں تربوز، واٹر میلن، متیرا، ادھوانا، مختلف نام ہے۔ آپ اس میں سے کون سا حصہ کھاتے ہیں؟ اندر کا وہ جو نکلتا ہے گودا، وہ کھاتے ہیں یا چھلکے بھی کھاتے ہیں؟ گودا۔ چھلکے آپ پھینکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو افسوس ہوتا ہے پھینکنے کا؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ انار لے آئے، اس کا چھلکا آپ نے پھینکا یا نہیں پھینکا؟ کیلا ہے، اس کا چھلکا پھینکا یا نہیں پھینکا؟ آپ نے کبھی افسوس کیا؟ وہ چیز آپ پتہ ہے کہ یہ کام کی نہیں، دے رہے ہیں آپ کو کوئی ملال نہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو کیوں ملال ہوتا ہے؟ نئی بات سمجھ آئی میری؟ 100 روپے پہ 2.5 روپے دینے پڑ جائیں تو آپ کو لگتا ہے، پر وہ جو دے رہے ہو وہاں آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہاں 2.5 روپے پہ آپ کا جناب منہ بن جاتا ہے، تو آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ کبھی سوچا
میں نے شاید پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا، آکسیجن معراج کے موقع پر بیان ہوا تھا، آکسیجن، اس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے نہیں۔ ہوائی جہاز کا سفر کتنا آپ کو اچھا لگتا ہے جناب، جہاں پر ہم 20 دن میں 2 مہینے میں پہنچیں گے، گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ 4 گھنٹے لگتے ہیں جناب، 4.5-5 گھنٹے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کو 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال لگتا تھا اپنے ملک سے وہاں تک جانے میں، پیدل، اونٹ گھوڑوں پہ، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا پہنچنا نہیں۔ لیجئے جی ہوائی جہاز کا سفر بہت آرام دہ، ایئر کنڈیشن سیٹیں، کھانا پینا بھی سب کچھ۔ مجھے بتائے ہوائی جہاز کے سفر میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، آکسیجن۔ اگر آکسیجن اس میں نہ آئے آپ 32 سیکنڈ میں مر جائیں گے۔ کتنے سیکنڈ میں؟ 32 سیکنڈ۔ کبھی ایسا اللہ نہ کرے ہو، ورنہ وہ اگر اونچائی ہوتے ہیں فوراً نیچے آتے ہیں تاکہ آکسیجن شروع ہو جائے۔ ان کے پاس 13 منٹ کا آکسیجن ہوتا ہے جو سلنڈر ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ اونلی 13 منٹس کا۔ اگر نہ آئے تو آپ کی رگیں پھٹنی شروع ہو جائیں گی۔ وہ آکسیجن آپ کو رب دے رہا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ ہسپتال جاؤ، 1 گھنٹہ 1 دن آکسیجن لو تو ہزاروں کا بل۔ اللہ دے رہا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ کتنی ہوا کھینچتے ہو، بل آتا ہے؟ کتنا پانی، زمین کا کتنا استعمال، کوئی بل ہے؟ پھر بھی رب کے لیے آپ کو ہوتا ہے نہیں جی، تو آپ کا اپنا ہے کیا؟ کبھی سوچا؟ ہم اگر رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو وہ رب کو جو ہم پیش کرتے ہیں اس کا کتنا گناہ ہم کو ملتا ہے، اس پر ثواب کتنا ملتا ہے، انعام کتنا ملتا ہے، وہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ مثلاً آپ نے وضو کیا، اگر وضو کا پانی آپ کو نہیں ملا تو آپ نے کہیں سے لے لیا، کر لیا وضو۔ اب آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، منہ دھویا، منہ کے گناہ، ناک میں پانی کھینچا ہے، آپ کے ہاتھ، منہ، پورے پاؤں تک آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ ایک ایک قدم پر آپ کو نیکی مل رہی ہے مسجد آنے پر، ہر قدم پر نیکی۔ مسجد میں آ گئے، آ کر اگر آپ نے امامہ باندھا اس کا ثواب الگ ہے، آپ نے اہتمام کیا، خوشبو لگائی، اس کا ثواب الگ ہے، آپ نے مسواک کی، اس کا ثواب الگ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کا ثواب الگ ہے۔ کس کو مل رہا ہے؟ اونچی آپ کو مل رہا ہے نا، ہمیں مل رہا ہے نا۔ اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا زکوٰۃ کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ یہ تو آپ پر مہربانی کی، کیونکہ انسان کا مزاج ہے جس کے پاس دولت جمع ہو جائے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو دیتے ہیں وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، جانثار بن جاتا ہے وہ آپ کا، کیونکہ آپ بانٹیں گے تو لوگ آپ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ تو قدرت کی طرف سے اگر انعامات مل رہے ہیں تو اس کی بارگاہ میں ہمیں ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ کیا کرنا چاہیے؟ مگر ہم شکر نہیں کرتے، ہم تو شکایتیں ہی کرتے ہیں۔ 50 سال صحت کے گزرے، اس کو یاد نہیں کیا، 5 دن تکلیف کیا ہے جی، بڑی تکلیف ہے جی، 50 مرتبہ بیان کرتے ہیں بڑی تکلیف۔ وہ جو 50 سال خوشی کے گزرے اس کا کیوں بیان نہیں کرتے؟ نفع ملے گا کروڑوں کا، ذکر تک نہیں کریں گے، 50,000 کا نقصان ہو جائے گا، 10 آدمیوں کو بتائے گا۔ ہے انسان کا مزاج ایسا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اے انسان، تیرا امتحان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی، پھر سن لے، ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ ایک خاتون کے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا سمجھانے کے لیے، ایک خاتون کے 20 لڑکے تھے۔ کتنے؟ ہر سال۔ اس زمانے میں یہ فیملی پلاننگ نہیں تھی، بچے 2 ہی اچھے، حالانکہ زیادہ بچے ہونا اچھی بات ہے۔ دعا دی تھی حضور نے حضرت انس کو، اللہ تجھے مال بھی زیادہ دے گا، اولاد بھی زیادہ دے گا۔
فرمایا میری امت بڑھاؤ تاکہ قیامت میں زیادہ ہو، میں دوسرے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں اپنی امت زیادہ دیکھوں، فخر کروں، مگر ہم نے دوسری چیزیں بنا لی۔ بہرحال 20 لڑکے تھے، جو لڑکا 19 سال کی عمر کو پہنچتا وفات پا جاتا۔ آخری لڑکا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا۔ نزع کا عالم، جس کو موت کی نشانی کہتے ہیں نا، سکرات، وہ طاری اس کے سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی کہ 19 چلے گئے، یہ بھی جا رہا ہے۔ اس پر اونگ آ گئی، اس پر نیند طاری کر دی گئی۔ اس نے دیکھا اس کے سارے بیٹے جنت میں مزے کر رہے ہیں، نہروں پہ بیٹھے ہیں، باغوں میں بیٹھے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ ماں گریمہ رو رو کے تھک گئی، تم یہاں مزے کر رہے ہو؟ ان کا اماں تیرے پاس اتنے خوش نہیں تھے جتنے یہاں خوش ہیں، یہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اس عورت کو آواز دی گئی، تجھے یہ جو دکھایا جا رہا ہے تیری محنت سے نہیں مل سکتا تھا، تیرے کسی عمل کی وجہ سے تجھے یہ نہیں مل سکتا تھا، تجھے تکلیف دے کر یہ درجہ دیا گیا ہے تاکہ تکلیف کو ہم غلط نہ سمجھیں۔ میں نے اولیاء اللہ کے حالات میں پڑھا ہے کہ ان کے ہاں جس دن فاقہ ہوتا تھا نا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے آج اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، آج اس کی خاص مہربانی ہے۔ اور ہم لوگ تو شکایت کرتے ہیں، صبح سے کچھ کھانے کو ہی نہیں ملا، ہمارا یہ حال۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں اور کون اونچی جھوٹے۔ اب میں اگر آپ کو سارے نبیوں کے بتاؤں واقعات تو آپ کو پتہ چلے ان کے امتحان کیسے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جھلک دیکھ لیں، جوان ہو رہے ہیں ابھی، ظاہری طور پر دنیا کی گنتی کے لحاظ سے آپ جس کو جوان کہتے ہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، آپ نے سارے بت توڑ دیے تھے، اس کو یہ چیز ہے، ہمارے خداؤں کی گت بنا دی، جبکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے خداؤں کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے تو وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے چورا چورا کر دیا، کچھ نہ کر سکے، سارے واقعے آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو۔ کیسی آگ؟ میلوں تک اس کی تپش، ہیٹ۔ پرندے اگر قریب سے، کوئی ذرا قریب سے مراد یہ نہیں بالکل قریب سے، یعنی اس ٹال جو بنایا تھا جس میں آگ لگائی تھی اس کے ارد گرد بھی کوڑتا کباب بن کے گر جاتا تھا۔ اب کون ڈالے جا کر؟ جو ڈالے گا وہ بھی جل جائے گا۔ تو یہ من جنیق، جس کو آج کل کی توپ کہہ لو، کینن، وہ بنائی تھی مشین، اس میں ڈال کے گھمایا اس کو تو وہ ہوا کے پریشر سے اس نے جا کر حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے یا نہیں؟ جتنے بیٹھے ہو ایمان سے بتانا، دیا سلائی جس کو آپ ماچس کہتے ہو، میچ باکس، اگر اس کی تپش آپ کی کھال کو لگ جائے برداشت ہوتی ہے؟ اونچی کہو، سوچو، غور کرو۔ آگ، اور یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، اس کے آپ نے گریڈ رکھے ہوئے، پاکستان میں بھی کہتے ہیں جی گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4۔ سب سے زیادہ تیز آگ جو ہے جی وہ فلانے گریڈ کی ہے۔ یہ جو دنیا کی سب سے تیز آگ ہے، اس کو 150 مرتبہ اور زیادہ کرو تب جا کے دوزخ کی آگ کے قریب ہوگی۔ سنا آپ نے؟ دوزخ کہتے ہی آگ کو، جہنم کہتے ہی آگ کو، نار کہتے ہی آگ کو ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم مست ہیں، بدحالی میں مست۔ مست کے معنی گم ہونا،
گم ہے. نہیں جی دیکھا جائے گا. مولوی ڈراتے رہتے ہیں. شکر کرو ڈراتے ہیں, کوئی ڈرانے والا نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت ابراہیم نے شکایت, ان کے کپڑے اتارے گئے اللہ کے لیے. قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو کپڑے دیے جائیں گے. کتنا سخت امتحان. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی کیسی؟ سلامتی والی. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ وہ جم جائیں. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی. اس کے بعد ان کے لیے کیا ہوا؟ دوسرے علاقے میں گئے, وہ دعائیں مانگ کر بیٹا لیا. حکم ہوا اس کو جنگل میں چھوڑو, اس کو بھی اس کی ماں کو. نہ وہاں پانی نہ وہاں سبزہ, چھوڑائے. شکایت کی. عورت ذات ہے, کمزور ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, کیسے گزارا ہوگا؟ کوئی سوال نہیں کیا. جب جانے لگے حضرت ہاجرہ نے بھی پاؤں پکڑ لیے, ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ خاموش. وہ نبی کی بیوی تھی, فوراً پوچھا کیا اللہ کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا سر سے کہ ہاں. اس نے کہا پھر خیر سے جائیں, جس نے حکم دیا وہ ہماری حفاظت کرے گا, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کتنا امتحان. وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا, حکم ہوا اس کو ذبح کر دو. چھری چلائی یا نہیں چلائی؟ کیسے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. نبیوں کے امتحان, کیا ہمارا ایسا امتحان ہو ہم سہ سکتے ہیں؟ اونچی سوچیں کتنا سخت امتحان کیا انہوں نے. یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے, دعا کر دی ہلاکت کی, جس کو آپ اردو میں بد دعا کہتے ہیں. ان کے بچے تھے, ان سے گم ہو گئے, دریا پار کیا, بیوی بھی گم ہو گئی, بچے بھی گم ہو گئے. کتنی مدت کے بعد کتنی مشکل سے ملے, کیا ان پر بیتی, کیا کچھ ہوا. پڑھیں آپ واقعات پڑھیں. کون سا نبی جس کا امتحان نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام, آپ نے پورا واقعہ سنا ان کے لیے, کیا کچھ ہوا سنتے رہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں, ذکر نبیوں کا ہو رہا ہے لیکن بات آئی ہے. آپ اولیاء کرام کو بھی دیکھیں گے, ان کے بھی امتحان ہوتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا ہر مومن کا, تو پھر اولیاء وہ تو مومنوں کے سردار ہیں, ان کا بھی امتحان ہوتا. آواز نکالو, ساتھ دو نا میرا. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں کربلا. نبی کے شہزادے ہیں, سند مل چکی کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سند مل چکی کہ نبی پاک کے پھول ہیں. سند مل چکی کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 14 خاص صحابی دیے, ان میں حسنین کا نام موجود ہے. ان کے فضائل, ان کے مناقب, ان کی محبت والوں کو بھی جنت کی خوشخبری دے دی گئی. کربلا میں جو کچھ ہوا ہم سہ سکتے ہیں؟ اچھا امتحان ہوتا ہے, بھوک پیاس, خوف, مال کا نقصان, بچے, جان کا خطرہ. حضرت امام حسین کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں. کسی کا امتحان ایک چیز میں, کسی کا 2 میں, کسی کا 3 میں. حضرت امام کے ساتھ یہ ساری غریب الوطنی سفر کے عالم میں. خوف بھی ہے, بھوک پیاس بھی ہے, بچے بھی قربان ہو رہے ہیں, جان کا خطرہ بھی ہے, مال کا نقصان بھی ہے. مگر امام نے شکایت کی یا صبر کیا؟ وبشر الصابرین. اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا
الیہ راجعون۔ اسی لیے ہمیں سبق دیا گیا کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ پڑھا کرو یہ آیت، وہ چیز مل جاتی ہے۔ دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ مولانا محمد مبارک۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امتحان ہوتے ہیں، ولیوں کے ہوئے، صحابہ کے ہوئے، اہل بیت کے ہوئے، اولیاء کے ہوئے، مسلمانوں کے ہوئے۔ آپ کا جو جاننے والے وہ کہتے ہیں ہر سال میں 2 مرتبہ امتحان ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کا سال میں ڈرو نہیں کہو، دعا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، اور اگر امتحان آ جائے تو یا اللہ ثابت قدمی عطا کرنا۔ بھاگنا نہیں ہے، گھبرانا، یہ گھبرانا آپ کا وہ وزیر اعظم والا نہیں ہے، وہ جو نعرہ لگاتا ہے گھبراؤ نہیں، وہ والی بات نہیں ہے۔ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ مومن گھبراتا، حضرت ایوب علیہ السلام، شیطان نے کہا یا اللہ تو نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے، اتنا دیا ہوا ہے، اس لیے یہ شکر کرتے ہیں ہر وقت تیرا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہر حال میں میرا شکر کرے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ شیطان نے کہا میں آزماتا ہوں، اس نے آ کر حضرت کی بکریاں ساری ان میں بیماری ڈال دی، دوسری چیزیں کتنی خراب کر دیں، ساری بادشاہی جو ہے وہ، یہاں تک کہ آپ کو بیماری نے آ لیا۔ لوگوں نے کہا ان کا کوئی ان سے بری بات ہوئی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، نکالو ان کو بستی سے باہر۔ کہاں محل تھے، بادشاہت تھی، بستی سے باہر نکال دیا۔ بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، بیوی نے ساتھ، اس خاتون کا نام رحمت بی بی تھا، اس نے ساتھ، جو ملکہ تھی وہ خدمت کر کے جناب کھانا پینا۔ ایک دن مائی صاحبہ کے منہ سے نکل گیا یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تو نے شکایت کی ہے، میں جب تک تجھے 100 کوڑے نہیں مار لوں گا اس وقت تک معاف نہیں کروں گا۔ آج کی عورت ہوتی، ایک تو ساتھ نہیں چھوڑا، خدمت کر رہی ہوں، اوپر سے کہہ رہے ہیں کوڑے مار۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے ہیلا سکھا دیا، فرمایا 100 تنکے جمع کر لو، وہ مار لینا، اس کو 100 کوڑے سمجھ لینا۔ ہیلا بھی بتا دی، کذالک کدنا لیوسف، سورہ یوسف میں بھی ہے۔ بہرحال جو بات کرنی ہے، حضرت ایوب نے بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ خوشحالی کے سال کتنے تھے؟ اس نے کہا 80۔ فرمایا تکلیف کے سال کتنے؟ اس نے کہا 8۔ فرمایا تو ابھی تو 8 ہوئے، 72 سال تو باقی ہیں۔ 72 اور پورے ہوں، 80 برابر ہو جائیں تو چلو 80 تکلیف کے، 80 خوشحالی کے، 8 سال میں ہی گھبرا گئی ہے۔ لیکن وہ چونکہ ثابت قدم رہے، اللہ نے مہربانی کر دی، ان کو پھر صحت بھی ملی، جوانی بھی ملی، ساری نعمتیں بھی ملی۔ یہ مسجد میں کوئی دروازے پہ کھڑا ہو جائے، کہہ دے لوگوں کو فون بند کر کے آئیں۔ یہ مسلمان ہے جو مسجد کا ادب نہیں جانتے، مسجد میں آ کے فون کی آوازیں نکالتے ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ کہے جو بھی اندر آئے فون بند کر کے آئے، اور جس کو بند نہیں کرنا ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہوں، آپ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں یہاں اس کی گھنٹی بجا کے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کا بھلا کر رہا ہوں جو یہ کہتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے گھر آئے ہو تو اللہ سے باتیں کرو، دنیا سے باتیں نہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنا سخت امتحان، کوئی ایسی بیماری سہ سکتا ہے اونچی؟ تو اللہ آزماتا ہے، کیوں؟ ظاہر کر دے۔ تو جس کا امتحان ہو وہ کامیاب ہو جائے، پھر اس کو انعام ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کربلا کی بات کی، امام حسین کی شان دیکھی، شرق و غرب، جنوب و شمال ان کا چرچا ہے یا نہیں ہے؟
ان کی شان، ان کے ڈنکے بج رہے ہیں یا نہیں بج رہے؟ انعام تو اللہ تعالی ظاہر کرتا ہے. آپ کے ہاں سونار، جس کو جیولر کہتے ہیں انگلش میں، گولڈ اسمتھ، سونے کا کام کرنے والا، اس کے پاس سونا ہوتا ہے، اس میں وہ کھوٹ ملاتا ہے، کیونکہ سونا بہت نرم ہوتا ہے. اگر وہ کھوٹ نہ ملائیں تو اس میں سختی نہیں آتی، وہ تو مڑ جائیں گا، ڈیزائن سارا خراب ہو جائے گا. تو کوئی چاندی ملاتے ہیں، کوئی تانبا ملاتے ہیں، کھوٹ ملاتے ہیں. آپ ان کے پاس لے جائیں سونا تو ان کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے کالے رنگ کا، اسے کسوٹی اور پنجاب والے کسوٹی کہتے ہیں. کسوٹی، اس پہ وہ سونا رگڑ کے اس کی وہ رنگت سے بتا دیتا ہے کہ یہ کھوٹ والا ہے یا اصلی ہے. امتحان لینا پڑتا ہے یا نہیں لینا پڑتا؟ رگڑ دینی پڑتی ہے یا نہیں دینی ہے؟ ورنہ گلاتے ہیں، گلا کے پتہ لگتا ہے. تو ہر ایک آپ جدھر بھی دیکھیں گے آپ کو امتحان نظر آئے گا. تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے. امتحان کے لیے دعا یہی کرنی ہے، یا اللہ ہم کسی امتحان کے لائق نہیں، ہم پر مہربانی فرمانا، ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا. اور اگر امتحان آ جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، حق پر، سچ پر، ایمان پر ثابت قدم رکھنا، ورنہ تھوڑی سی تکلیف سے ایمان ہل جاتا ہے. بات آ گئی ہے، چلو پھر سناتا ہوں. شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، سب کہیں رضی اللہ تعالی، پاک پتن شریف والے. بعض بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، امتحان لیتے ہیں نا وہ بھی. ایک صاحب آئے، جی حج پر جا رہا ہوں، دعا کیجئے. حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 5. حدیث پڑھی، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے. پہلی گواہی، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ اور پھر حج. بابا صاحب نے کہا 6 بھی تو ہے. کیا ہے؟ 6 بھی تو ہے. اس نے کہا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ 5 ہے. فرمایا نہیں 6 بھی ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا روٹی. اس نے کہا یہ کدھر سے اسلام کا رکن ہو گیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا ہے، بہرحال آپ کو سمجھ نہیں آیا، چلو آ جائے گا سمجھ. انہوں نے کہا یہ دیکھو، اسی لیے تو کہتے ہیں نا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. لوگوں کا فوراً ہوتا ہے نا اپنی رائے دینا. ہم جو جانتے ہیں، ہم علامہ ہیں، ہم فہامہ ہیں، ہم اسکالر ہیں. سیدھے سے لوگوں کا یہ. وہ چلے گئے سفر پر، بحری جہاز تھا، وہ کہیں طوفان کی زد میں آ گیا. جب طوفان کی زد میں آیا تو ٹوٹ گیا. اس زمانے میں لوہے کے اس طرح کے جہاز تو نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے تختے، ہوادان ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جس کو آپ سیل بوٹ کہتے ہیں، سیلر بوٹ. تو وہ تختے پہ کسی طرح کنارے پہ پہنچ گئے. کنارے پہ جب پہنچے تو وہاں جنگل. اب بڑی مشکل سے پانی سے نکل کے آئے. سمندر کا پانی اتنا کھارا، پیا نہیں جاتا، بھوک سے برا حال. کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. 1 دن گزرا، 2 دن، نڈھال ہو رہے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اچانک ایک بندہ نظر آیا، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان. اس کو آواز دی مجھے کھانا کھلا دے، میں بہت بھوکا ہوں. اس نے کہا میں مفت تھوڑی دوں گا، مفت تو نہیں دوں گا. کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سکہ نہیں ہے، سب کچھ بہہ گیا پانی میں. کپڑے ہیں بدن پہ جو ہیں، پتہ نہیں کتنے دن یہ چلیں گے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میں مفت نہیں دوں گا. کچھ تو دینا پڑے گا. کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا چاہیے؟ اس نے کہا ساری عمر کی نمازیں دے دو. ساری عمر کی کیا دے دو؟ بھوک لگی ہے. کیا لگی ہے؟ موتوں بھوک بری، سویر کھادی شام نو پھر کھڑی.
موت سے بھوک بری ہے، صبح کھایا شام کو پھر بھوک کھڑی ہے. دے دی نمازیں، اس نے دے دیا جناب، کھانا کھایا، کچھ رنگ صحیح نظر آنے لگے، طبیعت بحال ہو گئی. پھر فاقہ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، پھر فاقہ، حال پھر برا، پھر کوئی نظر آیا. اس نے کہا مفت نہیں دوں گا، کیا چاہیے؟ روزے دے دو. روزے دے دیے، زکوٰۃ دے دی، حج کرنے جا رہے ہیں، سب کچھ جو تھا سب دے دیا 2 روٹی کے لیے. کس کے لیے؟ اونچی. ان کو بابا صاحب کی بات یاد آ گئی. انہوں نے مجھے سکھانا تھا، مجھے سمجھانا تھا. ارکان تو 5 ہی ہیں، لیکن یہ بتایا کہ یہ بھوک ایسی چیز ہے بندہ ایمان دے دیتا ہے. اور آج کل آپ لوگ کاروبار میں ایسا ہی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ قسمیں توڑ دیتے ہو، وعدے بھول جاتے ہو، ایمان توڑ دیتے ہو، دکھاتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو. یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پوچھ رہا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، امتحان کے بعد سیکھو گے تو بہتر ہے پہلے ہی توبہ کر لو، تاکہ امتحان کے وقت آپ کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. بڑے بڑوں کے امتحان ہوئے، کیسے کیسے. میں نے آپ کو شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا واقعہ سنایا تھا. یہ وہ ہستی ہیں، مغل اعظم اکبر کے زمانے میں یہ آئے تھے. یہ وہ ہستی ہے کہ خود نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جو اہل حدیث کا بہت بڑا عالم کہلاتے ہیں، مشہور، سنا ہے بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، سنی ہو گئے تھے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ شیخ محقق شاہ عبدالحق وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا ہے. یہ مدینہ منورہ گئے اپنے وطن افغانستان سے سفر کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر عرض کیا، حضور میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، وطن چھوڑ کے آیا ہوں، خاندان چھوڑ کے آیا ہوں، رشتے ناتے چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اپنے پاس جگہ دیں، مدینے میں رہنے کی اجازت دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے. فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو. کوئی اور دعویٰ کرے تو پہلے اس کا حال دیکھا جائے گا. دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں. مجھ سے حضور نے کہا آنے جانے کا خرچہ تمہیں دینا ہوگا، یوں کرنا. ہر ایک کی بات نہیں سنی جائے گی، حیثیت دیکھی جائے گی. یہ دوبارہ پھر آئے. تھانوی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے حفاظات یومیہ میں. حضور کے روضے پہ آئے، حضور میں تو سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں آپ کے قدموں میں رہوں گا، مجھے اجازت دیں. حضور نے فرمایا جاؤ ہندوستان جاؤ. تیسرے دن روئے، حضور میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں روز آپ کی قبر شریف کی زیارت کروں گا، یہاں رہوں گا. حضور تیسری مرتبہ خواب میں ملے. فرمایا یہاں رہو گے تو ہماری قبر کو دیکھو گے، ہندوستان جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے. حکم ہے ہمارا، جاؤ. اب حکم ہو گیا تھا، حضور نے وعدہ کر لیا تھا روز ہمیں دیکھو گے. یہ جس دن مدینہ منورہ سے نکلے، ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. ان کو حضوری والے علماء کہتے ہیں. حضور نے ساتھ ایک جملہ اور فرما دیا، ہندوستان جاؤ گے ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا. فقیروں پہ، فقیروں کے ساتھ ذرا تعلق رکھنا، نظر رکھنا. فقیر سے مراد بھکاری نہیں ہے. آپ مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، فقیر مانگتا نہیں ہے. فقیر، فقیر یہ اردو میں آپ نے جو بیگرز ہیں، بھکاری ہیں، ان کو آپ نے فقیر کہنا شروع کر دیا ہے. اور فقیری تو بڑا اونچا درجہ ہے. الفقر فخری، فرمایا فقر میرا فخر ہے. اور فقیر مانگتا، وہ دنیا کی چیزیں اس کے لیے ہاتھ پھیلاتا نہیں. یہ دہلی میں آئے. دہلی میں ہی آپ کا مزار شریف ہے. دہلی آئے، لازمی بات ہے نئے نئے آئے تھے، کسی سے ملاقات نہیں، جان پہچان نہیں. دہلی میں بستی کے باہر ایک فقیر کا چرچا ہو گیا. فقیر ہے جی، کوئی
بڑا اللہ والا ہے، ملنگ، کوئی کسی سے کچھ مانگتا نہیں، لیتا نہیں ہے، دل کی باتیں بتاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ علماء جو ہوتے ہیں نا، یہ اولیاء سے، اولیاء علماء سے دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے۔ ان کو اچانک بات یاد آ گئی، حضور نے فرمایا تھا ذرا فقیروں کو نظر میں رکھنا، چلوں دیکھوں۔ اب اس علاقے میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، کسی سے جان پہچان نہیں۔ جب وہاں گئے، ابھی قریب تھوڑا سا ہوئے تھے، اس نے وہیں سے کہا عبدالحق آگے آ جاؤ۔ میں اور آپ ہوتے تو کہتے کتنا پہنچا ہوا ہے، دیکھو اس کو میرا نام بھی معلوم ہے، میں تو کبھی یہاں آیا نہیں، مجھے کوئی جانتا نہیں۔ ہم تو فوراً مان جاتے کہ واقعی پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے شاید گمان کیا کسی اور کا نام، اس نے کہا نہیں تمہیں ہی کہہ رہا ہوں، آگے آؤ۔ آگے دیکھا تو بیچ میں ایک بڑا سا وہ کنڈا رکھا ہوا تھا، اس میں بھنگ گھوٹی جا رہی تھی، اور وہ پیالے بھر بھر کے دے رہے تھے۔ اس فقیر کہلانے والے نے کہا ایک پیالہ بھر کے عبدالحق کو بھی دو۔ جب آپ کے قریب وہ پیالہ آیا، اس میں سے بو آئی، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پوچھو نہیں، پی جاؤ، پوچھو نہیں، پی جاؤ۔ آپ نے فرمایا اس میں سے تو بو آ رہی ہے۔ وہ کسی نے کہہ دیا بھنگ ہے، پیو، مزے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو حرام ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا فتوے نہ لگاؤ، پی لو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں پیو گے تو۔ دیکھیں نا، بندہ ہل جائے، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ روتے ہوئے واپس آ گئے کہ یہ بندہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جس طرح میرا نام لیا، دوسروں کی اندر کی باتیں بتا کے ان کو گمراہ کرتا ہوگا اور یہ حرام پلاتا ہوگا۔ آپ کا دل مطمئن تھا کہ میں نے انکار کیا ہے، حرام چیز نہیں پی ہے، میں نے غلط کام نہیں کیا۔ اس رات آپ کو زیارت نہیں ہوئی۔ آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی ہوتا تو یہی کہتا فقیر کو ناراض کیا نا، اس نے کہا نا پچھتاؤ گے، دیکھو زیارت نہیں ہوئی۔ ہمارا تو یہی حال ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ یہ میرا امتحان ہو سکتا ہے۔ روئے۔ اب جس کو روز زیارت ہوتی ہو اور ایک دن نہ ہو، اس کا جو حال ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکتا کیا بیتی ہوگی، کس طرح وقت گزرا ہو۔ دوسرا دن گزرا، دوسرے دن پھر زیارت نہیں ہوئی، تیسرا دن آ گیا۔ حضرت کی کیفیت سوچیں کیا ہوگی۔ تیسری رات آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مکان ہے، اور بتایا گیا کہ اس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت شاہ صاحب آگے بڑھے داخل ہونے کے لیے، تو دروازے پر وہی ملنگ آ گیا۔ اس نے کہا جب تک پیو گے نہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ میں اور آپ کیا سوچتے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو اس دروازے پہ کیسے کھڑا ہوتا؟ ہماری سوچ تو اتنی ہے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو یہاں کیسے ہوتا ہے؟ حضور جس مکان میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہے تو غلط تو نہیں ہوگا، ہم تو یہی سوچتے۔ آپ نے فرمایا نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا میں اندر نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا۔ کسی نے کہا جی وہ فلانا ملنگ راستہ روک کے کھڑا ہے، وہ اندر نہیں آنے دے رہا۔ فرمایا اس کتے سے کہو ہٹ جائے اور عبدالحق کو آنے دے۔ وہ ملنگ اسی وقت وہ جانور بن گیا، ہٹ گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا، اگر پی لیتا تو سب کچھ چھن جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ کیسا امتحان، اندازہ کریں۔ حضور کی ملاقات ہو گئی۔ اگلی ابھی صبح نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب پھر اس ملنگ کے اس ڈیرے پہ چلے گئے۔ وہ سارے نشہ کر کے جناب وہاں پر باہر سو رہے تھے۔ فرمایا تمہارا وہ کہاں ہے، گرو کہاں ہے؟ ان کا جی اندر ہے۔ کھولا دروازہ۔ دروازہ کھولا تو وہ جانور نکلا۔ وہ جو حضور نے جو کہہ دیا وہ
تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کیوں کہ ان کے منہ پر کون بولتا ہے؟ قرآن کی گواہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا. اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. منہ ایک ہے، بولنے والے دو ہیں. کبھی اس پر مصطفیٰ بولتا ہے، کبھی خدا بولتا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی. امتحان. وہ جانور بن گیا. لوگوں نے اندر جا کے دیکھا، گرو نہیں فرمایا یہ جو جانور نکلا یہی تمہارا گرو تھا. سارا واقعہ ان لوگوں کو سنایا. کچھ نے توبہ کی، کچھ نے نہیں کی، مگر امتحان ہوتے ہوتے. والد صاحب قبلہ کو چاقو مارے گئے، پتھر مارے گئے، ان کی جوتیوں میں بلیڈ رکھے گئے کہ ان کی رگیں کٹ جائیں. کتنے امتحان ہوئے. ثابت قدم رہے تو اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ اونچی. ہر ایک کا امتحان، ایمان والے کا امتحان، تاکہ ظاہر ہو جائے کون سچا ہے اور کون جھوٹا. دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. داڑھی نہیں رکھنی، نماز نہیں پڑھنی، سچ نہیں بولنا، بیوی بچوں سے اچھا سلوک نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی. عاشق رسول ہیں. تو جو عاشق رسول ہو اس کا کردار نبی کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے یا نہیں؟ اونچی. دعوے کب پتہ چلے گا؟ امتحان میں. شیطان نے تعظیم نہیں کی، امتحان ہوا، اس کا فیل ہو گیا، ناکام. آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم حق بات کو سمجھیں، پہچانیں. جب ہم حق سیکھیں گے ہی نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ دوسروں کو سن رہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پہ طوفان ہے بدتمیزی. کیا پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے؟ اور کسی نیک کی صحبت میں بیٹھو گے تو اثر ہوگا نا. حضور نے فرمایا صحبت کا اثر ہوتا ہے. تم کسی بھٹی والے کے پاس، لوہار کے پاس بیٹھو گے، آگ نہ بھی لگے دھواں تو آئے گا نا. کپڑے کالے ہو سکتے ہیں. اور عطار کے پاس، عطر والے کے پاس بیٹھو گے، عطر نہ بھی خریدو خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے اچھا اثر آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا، پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. سوشل میڈیا نہیں بتائے گا. یہ نام نہاد لوگ جو دنیا دار ہیں یہ نہیں بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، خالص، جو اللہ سے واقعی پیار کرتے ہیں. ان کی صحبت میں رہو گے تو پھر بات سمجھ میں اونچی آئے گی. کوشش کرو، اچھی صحبت اختیار کرو تو اللہ تعالی امتحان لیتا ہے. اور ایمان والوں کے امتحان ہوتے ہوتے جو کامیاب ہو جائے گا درجہ بلند ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا تو درجے سے نیچے آ جائے گا. اگر اس کو سمجھ آ گئی، توبہ کی اس نے، پھر اگلا امتحان، پھر کامیابی مل گئی اور درجے مل جائیں گے. نہیں ہوگی تو سنتے نہیں؟ جب سیدنا غوث پاک نے اعلان کیا تھا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پہ، تو ایک حضرت نے نہیں لیا. ایک حضرت نے کتنی سخت ان کی ہاتھ ہوئی، کتنا سخت معاملہ. میں سب کو نہیں سنا رہا اس لیے کہ آپ لوگ کہیں گے ولی اللہ ہو کے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو جب امتحان ہو تو بہت سخت ہوتا ہے.
اور ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت کے مطابق. بڑا سخت امتحان ہوا اور 2-4 مرید تھے ان کے کھرے، انہوں نے پیر کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے سمجھ لیا پیر کا امتحان ہے. غوث پاک کے پاس آ کے انہوں نے التجا کی بچاؤ ہمارے پیر کو. فرمایا جاؤ اسے کہو توبہ کر لے تو بچ جائے گا. توبہ ہوئی، آنکھیں کھلی، غوث پاک نے مہربانی کی، پھر دوبارہ اگلا درجہ مل گیا. تو ہم کبھی کبھی اکڑ میں ہی رہ جاتے ہیں، نہیں جی میں نے جو کیا صحیح کیا ہے، جو کہا ہے صحیح کہا ہے، میں کیوں بدلوں؟ تو پھر پکڑ ہوتی ہے، پھر بندہ بچتا نہیں. تو ہمیشہ یہی کہ حق پہچاننا ہے، اور کبھی امتحان آ جائے تو پھر ثابت قدمی، پھر پیچھے ہٹنا نہیں. اور ایمان کے معاملے میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. گھبراؤ نہیں، کمزور نہ پڑو، بزدل نہ بنو، تمہیں ہی سر بلندی ملے گی. کب؟ اگر تم مومن ہو. اگر ایمان والے نہیں رہے تو پھر کچھ مل سکتا. جو حضرت امام حسین کے مقابلے پہ آئے تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں؟ اونچی نماز بھی پڑھتے تھے. نماز میں کہتے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جن پر درود بھیج رہے تھے انہی کو قتل کرنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ دعویٰ مسلمانی کا تو وہ بھی ایمان والے، ان کا بھی امتحان تھا، امام کا بھی امتحان تھا. وہ سارے کے سارے مردود ہو گئے، امام کو اللہ نے شان عطا فرمائی. تو جو امتحان میں ثابت قدم رہے گا، حق پر ڈٹ جائے گا. اور الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، حق پہ ڈٹ جانا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. ابھی یہ مضمون شروع کیا ہے، اگر صرف امتحان ہی سناتا رہا کہ کس کا امتحان کیسے ہوا تو کتنے جمعے اس میں لگ جائیں گے. لیکن خلاصہ بتانا یہ ہے کہ ہر مومن کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ اگر امتحان میں ڈالے تو ہمیں کامیاب بھی کرنا، ہمیں حق پہ ثابت قدم رکھنا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں نے شروع میں بھی کہا معذرت چاہتا ہوں، آج کو 15 منٹ لیٹ آیا. وہ لیٹ ہونے کی وجہ ایئرپورٹ سے یہاں تک پہنچنے کا ٹائم تھا، تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اس کی معافی چاہتا ہوں. اسی لیے بیان بھی کچھ تھوڑا سا کم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ہوگا. معراج شریف کی رات لوگ آئے تھے ماشاءاللہ، 3 گھنٹے میں نے بیان کیا تھا. پھر یہاں پر لوگوں نے کچھ نوافل بھی پڑھے، نیکی کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں پھر یہ مبارک موقع عطا فرمائے. میں نے پچھلے جمعے بھی شکریہ ادا کیا تھا، پھر ایک بار ان تمام لوگوں کا، تنظیموں کا، اداروں کا شکریہ جنہوں نے یوم خطیب اعظم منایا، ایصال ثواب کیا اور شریف میں حصہ لیا اور دعائیں کی. اللہ تعالیٰ سب کا ہدیہ قبول فرمائے. مجھے فیصل آباد میں بھی بتایا، لاہور میں بھی بتایا، کتنی جگہوں پر جی ہم نے بھی فاتحہ خوانی کی، ہم نے بھی ان کا ذکر کیا. تو ماشاءاللہ جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں، جب وہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پھر ان عاشقوں کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے. میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مسجد میں آپ کو پتھر پر کچھ چمک نظر آ رہی ہوگی. تو یہ پتھر لگا تھا، والد صاحب قبلہ لگا گئے تھے، یہ اندر کا حصہ. تو یہ سارے جتنی کتابت ہے اس پہ میل جم گئی تھی. تو وہ ریاض حسین صاحب سے ٹھیکہ ہوا، یہ جتنے لگے ہوئے تھے ان پہ بھی میل جمی ہوئی تھی یہ پتھر. تو میں نے کہا جب چھیڑا ہے تو پوری مسجد کو پالش کرو. تو وہ ساری مسجد جہاں جہاں بھی ماربل لگا گھسائی کر کے، وہ پیپر لگا کے ریگ مال، تو پھر وہ پالش کر رہے ہیں. ان کو ٹھیکہ دے دیا ہے، اچھا خاصا انہوں نے بل بنایا ہے. لیکن مسجد تاکہ رمضان شریف میں آئے تو آپ کو مسجد چمکتی ہوئی ملے. کوشش ہے آپ کی خدمت کی جائے، آسانی کریں گے جتنا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کام ہیں وہ آپ کے سامنے جاری ہے.
حالانکہ آمدنی مسجد کی بہت کم ہو گئی. اب خرچے تنخواہیں مؤذن صاحب بھی کہتے ہیں جی بڑھاؤ، مسکرا رہے ہیں. ہاں جی امام صاحب بھی کہتے ہیں بڑھاؤ، استاد صاحب بھی، خادم بھی کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی ہے. تو مسجد میں جو آمدنی ہے وہ تو سب آپ کا عطیہ ہی ہے، آپ لوگ دیتے ہیں وہی ہے. مسجد کی کوئی اور آمدنی تو ہے نہیں، نہ کوئی دکانیں ہیں نہ کوئی چیز ہے. تو پہلے جو جمعوں میں ہو جاتا تھا، 4 جمعوں میں کوئی بن جاتا تھا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، اب وہ بھی نہیں ہو رہا، کم ہو گیا. لیکن اللہ کا گھر ہے، اللہ چلانے والا ہے. تو آپ لوگوں نے تعاون بھی کرنا ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اس درمیان واقعات بہت ہوئے، میں چونکہ سیدھا آیا ہوں ورنہ میں وہ ذہن میں رکھ لیتا ہوں. 2 باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے، وہ یہ کہ اس وقت یورپ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، یوکرائن کی اور روس کی. کون کس لیے لڑ رہا ہے؟ دونوں مسلمانوں کے دوست. اونچی قرآن نے صاف کہہ دیا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. جب تک تم ان کا دین حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کرتے یہ تمہارے دوست ہو سکتے نہیں. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک مسلمانوں کو کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا مسلم سربراہ نہیں نظر آ رہا جو اسلامی طریقے کے مطابق بات کرے. ہمیں اپنے ملک کی بھی فکر ہے. یہاں پہلے ہی لادینیت قادیانیوں کی یلغار ہے، یہاں پر دوسروں کی یلغار ہے. پیسے دے دے کے سنیوں کو لڑوا رہے ہیں، دوسروں کو لڑوا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. تو ایسے میں اور زیادہ خطرے بڑھ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو ضروری ہے اپنے علماء سے، سچے پیروں سے وابستہ رہیں تاکہ ایمان کی حفاظت ہو. ورنہ ایمان کے لٹیرے کس کس طرح آپ کا ایمان لوٹ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. موڑا شریف ایک درگاہ ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی. ان کے جو پیر صاحب تھے ان کا نام تھا حضرت ہارون الرشید صاحب. ماشاءاللہ 85-86 برس کی عمر پائی، انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. خدمات ہیں ان کی اس علاقے میں، انہوں نے جنگل میں بہت کام کیا، پہاڑی علاقے میں. مری کے قریب آگے جا کے مورا شریف ہے، تو وہاں ان کی گدی تھی. ماشاءاللہ بڑا جنازہ ہوا، دنیا آئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اس دوران چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. بھائی حامد ربانی صاحب نے اوپر کی 2 منزلیں جو ہیں اس میں اسکول بنایا ہے. ابھی پرائمری، پھر آگے بڑھے گا. اس میں دین بھی سکھائیں گے اور دنیا کا سلیبس. ان کو پرنسپل کے لیے آدمی چاہیے. انہوں نے اعلان کروایا ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا جس کو تجربہ ہو، اور ہو بھی وہ سنی، کیونکہ غیر سنی کو تو ہم لیں گے نہیں. تو کوئی آپ کی معلومات میں ہو تو ضرور رابطہ کریں. اور جو لوگ اپنے بچوں کو یہاں پڑھانا چاہتے ہیں، صرف لڑکے، لڑکیوں کا بھی نہیں ہے، وہ رجسٹریشن بھی کرائیں. یہ میری قریبی دوست حارث بھائی